شان ورود کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بخاری شریف، یہ صحیح بخاری صفحہ نمبر حدیث نمبر 4350 یہاں پہ روایت موجود ہے. اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں 11408 نمبر، اسی طرح امام بہقی کی دلائل النبوہ اس میں 2119 نمبر، جامع ترمذی کی 3712 نمبر، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام الحلقائی رحمہ اللہ کی 2640 اور المستدرک علی الصحیحین کی 4712 نمبر کے اندر اس حدیث کا شان ورود موجود ہے اس روایت کے ساتھ. اور شیعہ کتب میں یہی بہار الانوار کی جلد نمبر 37 اس کی صفحہ نمبر 220 اور 221 کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 33 بہار الانوار کی اس کی صفحہ نمبر 218 میں موجود ہے. اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ یہ علامہ اربلی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 اور 289 کے اندر یہ بات موجود ہے. شان ورود روایت کا کیا ہے کہ اور شیعہ سنی اس بات پر متفق بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر روانہ ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر کئی صحابہ کے ساتھ یمن میں خمس کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام آیا تھا کہ یمن میں جو مال غنیمت ہے اس کا خمس وصول کرنے کے لیے کسی بندے کو بھیج دیجیے. آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خمس وصول کیا. اس دوران صحابہ کرام میں سے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی. شکایت یہ ہوئی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خمس وصول کرنے کے بعد خمس میں سے جو ہے تصرف فرمایا، اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی. اپنی جگہ پہ ان کا اجتہاد ٹھیک تھا کہ خمس میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود استعمال فرما لیا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل البیت میں سے تھے اور خمس میں اہل البیت کا چونکہ حصہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا حق استعمال کیا. لیکن سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کو یہ برا محسوس ہوا تو انہوں نے مکہ مکرمہ جب حج پہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ شکایت پیش کر دی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا.